بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، مسائل الصیام کا درس تو کل آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکا ہے۔ آج مسائل کے اعتبار سے 19واں درس ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے چند مسائل ذہن نشین فرماتے چلیے گا۔ پہلا مسئلہ، جو رقم ہم نے کسی کو قرض میں دی ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وصول یابی سے پہلے ادا کرتے رہو یا جب بھی وہ وصول ہو جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو رقم ہم نے قرض لی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہاں چند الفاظ ہیں جو ذہن نشین فرما لیں، جو فقہاء کرام کے محاوروں میں آتی ہے۔ راہن، راہن کہتے ہیں گروی رکھنے والے کو۔ راہن کہتے ہیں گروی رکھنے والے کو۔ اپنی کوئی چیز کسی کے پاس وہ گروی رکھ رہا ہے اور جس شخص کے پاس رکھ رہا ہے وہ مرتہن کہلاتا ہے، مرتہن۔ اور جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ شائع مرہونہ۔ راہن گروی رکھنے والا، مرتہن جس کے پاس گروی رکھی جا رہی ہے اور وہ شے جو رکھ رہا ہے وہ شائع مرہونہ کہلاتی ہے، چاہے وہ زیور ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے بدلے میں وہ پیسہ لیتا ہے۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ جب راہن اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وہ شے واپس لے لے، وہ شائع مرہونہ، تو اس پر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ذہن نشین فرما لیں۔ گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن راہن نے، جس نے گروی رکھی ہے قرضہ لے کر، پھر اس کو چھڑا لی تو اس پر بھی اس گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ سونی اور چاندی کے زیورات تھے تو آئندہ سال جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسرا مسئلہ ہے، سونے چاندی کی جگہ ڈالر خرید کے رکھ لیے یا پاؤنڈ خرید کے رکھ لیے یا یورو خرید کے رکھ لیے، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، کرنسی اپنے ملک کے علاوہ اگر دوسرے ملک کی کرنسی ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ ان پر بھی فرض ہے۔ ایک فرضی کاغذ ہوتا ہے باؤنڈ، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چوتھا مسئلہ ہے، مال تجارت کی جب زکوٰۃ نکال رہا ہے اس وقت میں جو مارکیٹ کو ویلیو ہوگی، مارکیٹ کی جو ویلیو ہوگی اس مال کی، اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ نہیں کہ خریدتے وقت تو ہم نے کم قیمت میں لیا تھا اور زکوٰۃ نکالتے وقت میں قیمت بڑھ گئی، بڑھنے دو، لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت میں مال تجارت کی جو بازار میں قیمت ہوگی
اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پانچواں مسئلہ، سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ سونے چاندی کے زیور ہوں، پلیٹیں ہوں، گلاس ہوں، چمچے ہوں، جو کچھ بھی ہے، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں۔ تو سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی بشرط یہ کہ وہ نصاب کو پہنچ رہے ہوں۔ یعنی کہ صرف زیور تک محدود ہے، پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں سونے کی، چمچے رکھے ہوئے ہیں، گلاس رکھے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چھٹا مسئلہ ہے فیکٹریوں، کارخانوں اور ملوں، ان میں جو مشینری ہیں، جو اوزار ہیں، ان پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جو مال ان فیکٹریوں میں، ان کارخانوں میں، ان ملوں میں تیار ہو رہا ہے، چاہے پختہ مال ہو یا خام مال ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ اوزاروں پر، مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ ہے ہیرے جواہرات۔ ہیرے جواہرات اگر ہم نے شوقیہ خریدے ہیں تو ان پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر تجارت کی نیت سے خریدے ہیں تو وہ مال تجارت ہے، ہیرے جواہرات پھر مال تجارت ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ساتواں مسئلہ، زکوٰۃ کی جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو ہم نے جمع کر کے رکھی ہے زکوٰۃ کی رقم، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ، سود کی رقم جو کہ مال حرام ہے، یہ کفایت المفتی کا حوالہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سود کی رقم پر وہ تو واجب التصدق ہے، یعنی اس کو تو ہمیں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے بغیر ثواب کی نیت کے، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی بیوہ کو۔ اعتکاف کا مسئلہ، کل میں نے جملہ عرض کیا تھا حوائج ضروریہ، یہ کیا چیز ہے؟ پہلا مسئلہ تو ذہن نشیں فرما لیں کہ معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعہ ہوتا، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جہاں جمعہ ہوتا۔ حوائج ضروریہ کیا ہے؟ معتکف ایسے علاقے میں یا ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہاں نہانے دھونے کا انتظام نہیں، بیت الخلاء کا انتظام نہیں، یہ ہے حوائج ضروریہ۔ تو نہانے دھونے کے لیے، استنجے سے فارغ ہونے کے لیے وہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، لیکن جائے اور آئے، فارغ ہو کر واپس آ جائے، یہ نہیں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ جائے اور پورا دن وہیں ضائع کر دے، یہ حکم نہیں۔ جائے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جائے۔ ایسے ہی کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، تو یہ معتکف اگر کوئی گھر میں کوئی ملازم نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، تو یہ حوائج ضروریہ ہے، اپنا سامان لے کر آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اور معتکف ایسی مسجد میں بیٹھا ہے تو جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، یہ حوائج ضروریہ ہے۔ نماز پڑھو اور فوراً واپس، یہ نہیں کہ وہ دوست احباب کے ساتھ چوکڑیاں لگا کر بیٹھ گئے اور خوب گپے شپے ہو رہے ہیں، یہ نہیں، جاؤ اور واپس آ جاؤ، یہ ہے حوائج ضروریہ۔ انشاءاللہ اعتکاف کی اور زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیل باقی کل آئے گی۔